برادران اسلام، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوستان محترم، عربی زبان میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، مطلقاً رکنے کو صوم کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں صوم کہتے ہیں کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روک لینا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو ان اعمال سے روک لینا اصطلاح شرع میں روزہ کہلاتا ہے۔ 12 مہینوں میں جو رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا اتنا زیادہ بیان موجود ہے کہ وہ ناقابل بیان بات ہے۔ اللہ پاک نے اس رمضان کے مہینے کو بخشش، رحمت اور عتق نار کا یعنی جہنم سے آزادی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہم اس حدیث کا مفہوم اس طرح بنا سکتے ہیں کہ پہلے عشرے کے اندر اللہ پاک اپنے بندوں پر اور روزے داروں پر رحمت نازل کرتا ہے، اور دوسرے عشرے میں اللہ پاک ان رحمتوں کے صدقے اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، بخشش اور معاف کر دیتا ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ پاک مغفرت کے پانی سے اس بندے کو دھو کر جہنم سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ دوستان محترم، رمضان ہم کس طرح سے گزاریں، ہمیں رمضان کے معمولات کس طرح کرنے چاہیے، تو اس حوالے سے ہمیں پورا ایک شیڈول بنانا چاہیے کہ ہم نے رمضان کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ ہمیں رمضان کس طریقے سے گزارنا ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ یہ رمضان تو جب تک چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں اس وقت تک سال ہا سال میں بار بار اپنی رحمتیں اور مغفرتیں اور بخششیں بکھیرتا رہے گا، اپنے جلوے جو ہیں وہ لوگوں کو دیتا رہے گا، برساتا رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ہم یہ سوچ کر روزے رکھیں کہ ہم جتنا ہو سکے ہم نے اس مہینے میں اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کی سب سے اہم ترین عبادت جو روزہ ہے، اس روزے کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور صرف روزے کو ادا کرنے کے لیے ہم نے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے ہی نہیں بچنا، بلکہ روزے کے آداب اور اس کے حقوق کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ دروغ گوئی سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، الزام تراشی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، ہر اپنے عضو کو برائیوں سے بچانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو روزے کی حالت میں لغویات سے محفوظ رکھنا ہے، فضولیات سے اپنی زبان کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اور زبان کو ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہم نے لگانا ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ ہم اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اگر ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 2 کلمات ایسے رکھے ہیں جو زبان پہ بڑے آسان ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں، لیکن میزان میں وہ بڑے بھاری ہیں، ان کا بڑا وزن ہے۔
میزان کے اندر۔ اور درود پاک کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کی 10 برائیاں جو ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح ہم نے اپنی زبان کو لغویات اور فضولیات سے ہٹا کر اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رکھنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور نہ صرف تلاوت، اگر ہو سکے سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں۔ ترجمہ اور تفسیر کو پڑھ کر قرآن کے احکامات کو ہم سمجھیں اور ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ رمضان ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ روزے میں اور رمضان کے مہینے میں ایک اہم ترین عبادت نماز تراویح بھی ہے۔ ہم نماز تراویح بھی پڑھیں، اور نماز تراویح میں پوری قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کو سماعت کریں۔ پورا قرآن جو ہے وہ ہم رمضان میں سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ 8 تراویح پڑھ کے ہم بھاگ جائیں، 8 تراویح پڑھ کے ہم جناب چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس طرح ایک تو ہم نے تراویح مکمل نہیں پڑھی، اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ جناب ہم سے قرآن پاک کی سماعت جو ہے وہ ہم سے ختم ہو گئی اور ہم اس سے محروم رہ گئے۔ تو دوستان محترم، ہمیں نماز تراویح کا اہتمام مسجد میں آ کر، مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز تراویح پڑھیں، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، ہمیں اپنا یہ شیڈول بنانا چاہیے۔ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی، لیکن صرف کھانے کے لیے نہیں اٹھیں۔ ہم جب سحری کے وقت اٹھیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وضو کریں اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور میں نے یہ حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک اس مرد پر بڑا ہی خوش ہوتا ہے جو صبح کے وقت اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے، اس کے بعد اپنی بیوی کو اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو پانی کا ایک ہلکا سا چھینٹا جو ہے اس کے چہرے پہ مار کے اس کو اٹھائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک اپنی اس بندی سے بھی بڑا خوش ہوتا ہے جو صبح کے وقت اٹھے، خود بھی نماز تہجد پڑھے، اور پھر اپنے خامند کو بھی نماز تہجد کے لیے اٹھائے۔ اگر وہ اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اٹھتا تو حضور نے فرمایا کہ پانی کا ہلکا سا چھینٹا اس کے منہ پر مار کے اگر زوجہ اپنے خامند کو اٹھاتی ہے تو حضور نے فرمایا اللہ پاک اس خاتون سے بھی بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہم سحری کے لیے اٹھیں تو نماز تہجد کا اہتمام کریں، اس کے بعد سحری کریں، اور سحری کے بعد سونا نہیں۔ اکثر معمول یہ بن گیا ہے کہ لوگ سحری کر کے سو جاتے ہیں، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز فجر رہ جاتی ہے۔ سحری کے بعد سوئیں نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز فجر تک قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر بھی ادا کرنے کے بعد سوئیں نہیں بلکہ ذکر میں مصروف رہیں، اور اس کے بعد سورج جب طلوع ہو جائے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد نماز اشراق پڑھیں، نماز اشراق پڑھیں، اور 2 نفل ہیں اشراق کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی شخص وہ 2 نفل پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر ہو سکے تو ہم نماز چاشت بھی پڑھ لیں۔ تو دوستان محترم، اس طرح ہمارا صبح ہو جائے، ہمارا دن نکل جائے، اور پھر ہم اپنے مشغولات میں مصروف ہو جائیں اور اپنے کام کرتے رہیں۔ پھر نمازیں پابندی کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے میں ادا کریں۔ پھر نماز مغرب کے بعد نماز اوابین پڑھیں، صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد پھر ہم
نماز عشاء کا وقت ہو جائے اور پھر تراویح کے اندر مصروف ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کو اس طریقے سے اپنا شیڈول بنا کر رمضان کو گزاریں. تو انشاءاللہ جب یہ ہماری روٹین بن جائے گی رمضان کے مہینے میں، تو یہ پوری زندگی کے لیے ہمارا ایک شیڈول بن سکتا ہے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے مہینے کو اسی طرح محبت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.